بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جن کی پہچان صرف اور صرف ان کا نظریہ، ان کی موٹیویشن اور اپنے ملک سے محبت ہے۔ ایسی ایک عظیم شخصیت نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی ہیں، جو بلوچستان میں جنہوں نے پاکستان کا علم بلند کیا، جنہوں نے ملک دشمنوں کے خلاف آواز بلند کی، اور نہ صرف آواز بلند کی بلکہ ان کے خلاف عملی طور پہ سیاسی میدان میں سامنے بھی آئے اور پرو پاکستان اور پرو سٹیٹ اور پیٹریاٹک نظریہ لے کے وہ بلوچستان کی سڑکوں پہ نکلے اور بلوچستان کی عوام نے ان کے اس نظریے پہ ان کا ساتھ دیا، اور نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی دیکھتے ہی دیکھتے ایک مضبوط سیاسی طاقت بن کے بلوچستان میں سامنے آئے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ دشمن جو کہ پاکستان کا دشمن ہے، جو امن کا دشمن ہے، اس نے شہید نوابزادہ میر سراج پہ اس وقت ایک خودکش حملہ کیا جب وہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں 13 جولائی 2018 کو بلوچستان میں ایک جلسے میں خطاب کرنے پہنچے تھے، اور ابھی انہوں نے خطاب کا آغاز کیا تھا کہ ایک خودکش بمبار نے خود کو اڑایا، جس میں نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی اپنے دیگر ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ جس آواز کو دشمن خوف سے، دھماکوں سے، بندوق کی گولیوں اور گن گرد سے دبانا چاہتا تھا، وہ لیگیسی آگے بڑھی اور ان کے فرزند نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی نے اپنے والد کے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا جو علم، جو پاکستانیت کا علم تھا، جو پاکستان پرستی تھی، جو حب الوطنی تھی، اس علم کو اٹھایا اور اس کو آگے بڑھایا، اور اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج وہ بلوچستان میں پاکستانیت کی ایک مضبوط آواز ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی صاحب، جن سے ہم چند ملکی اہم سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بلوچستان میں ہونے والی جو اس وقت ڈیولپنگ سٹوریز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ گلزار امام شمبے ایک ٹیررسٹ گرفتار کیا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے جنرل ندیم انجم نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کنٹرول سنبھالا ہے، چارج سنبھالا ہے، تب سے لے کے اب تک کئی ایسی کاروائیاں ہوئی ہیں جس میں دہشت گردوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا نقصان جو گلزار امام شمبے ہے، اس کی گرفتاری بھی ہے۔ اس کو نوابزادہ جمال رئیسانی کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور بلوچستان کے نوجوانوں کو نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی کیا کہیں گے سی پیک کے حوالے سے، اور دیگر جو بلوچستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، امید ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور سیاسی منظرنامے میں کیونکہ نوابزادہ میر جمال رئیسانی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ نوابزادہ صاحب، آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کچھ عرصہ قبل شمولیت اختیار کی، اور آج سے چند روز قبل لاہور میں آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ بلوچستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اگر بات کریں تو 11 اراکین آپ لوگوں کے پاس شامل ہوئے تھے، جن کو الیکٹیبل کہہ سکتے ہیں آپ سمیت، لیکن اس کے بعد اب ایک بریک سی لگ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جب ہم زرداری صاحب سے ملے تو الحمدللہ ان کی جو بلوچستان کے لیے نیک خواہشات ہیں، ان کی جو بلوچستان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے میریکل کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو ایکٹیویٹیز الحمدللہ آج بھی جو پروونشل لیول پر شروع ہے، میں خود کچھ لوگوں سے ملا ہوں جن میں بہت قداور شخصیت کچی کی طرف سے ہیں، جن میں کچھ کوئٹہ کی طرف سے ہیں، کچھ خزدار کی طرف سے ہیں، اور ہمارے ساؤتھ آف بلوچستان کی طرف سے بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جلد از جلد وہ بھی شمولیت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے وہ بلوچستان کی بہتری کے لیے ہم سب اکٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ کام کریں گے۔ نوابزادہ صاحب، اس کے ساتھ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی میں کیونکہ سارے ہی بڑے نام شامل ہوئے ہیں، آپ بذات خود جو ہے وہ ساراوان چیف آف ساراوان ہیں، اسی طرح نواب ثناء اللہ زہری جو ہے وہ جالاوان میں ایک اہم شخصیت ہیں، اسی طرح جنرل قادر بلوچ وہاں موجود ہیں، قدس بزنجو کی بھی ملاقات ہوئی پچھلے دنوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ باقی سب کے سب تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے سی ایم بننا ہے، تو جب یہ سب سی ایم کے امیدوار ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا انٹرنلی رفٹ نہیں پیدا ہوگی، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ جو نئے آنے والے لوگ تھے وہ ان کی آپسی لڑائی دیکھ کے وہ رک گئے ہیں پیپلز پارٹی میں آنے سے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ایک عوامی پارٹی ہے، اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی میں آئے، اور انشاءاللہ جو چیئرمین صاحب کا جو ویژن ہے، خواہ وہ زرداری صاحب ہو یا بلاول صاحب، ان کا ویژن ہے کہ ہم بلوچستان کو اس احساسی محرومی سے نکالیں، تو ہم کوالٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کوانٹٹی کی طرف نہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہمارا اصل جو
بلوچستان کے اصل نمائندے ہیں ان کو ہم پارٹی میں لائیں. اور جہاں تک سوال وزیر اعلیٰ کا ہے تو وہ پارٹی ڈیسائیڈ کریں گے. جو بھی بالکل ہمارے لیے جو آپ نے کہا نواب حسن اعلیٰ صاحب اور دوسرے جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن پارٹی چیف منسٹر وہ ہوگا جو کہ چیئرمین صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے اگر اللہ نے چاہا. نواب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اس پہ. اب جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ ایک شہید کے بیٹے ہیں, ایک شہید کے بھائی ہیں, اور خود آپ نے اس ملک کی استحکام کا, اس ملک کی آزادی کا, اس ملک کی سالمیت کا آپ نے پرچم اٹھایا ہوا ہے, اور آپ پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت بھی مشکل ترین حالات میں تھریٹس کے باوجود پاکستان کی بات کر رہے ہیں. گلزار امام شمبے ان دہشت گردوں میں سے ہے جنہوں نے بلوچستان میں آپ کے والد محترم شہید سمیت ان کے گروہ نے آپ کے بھائی سمیت بے شمار بے گناہوں کا خون بہایا ہے, اور اب وہ گرفتار ہو گیا. اس کی گرفتاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کی گرفتاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ قابل تعریف ہے کہ گلزار امام شمبے جیسے لوگوں کو ہماری ایجنسی اداروں نے گرفتار کیا, اور یہ ایک سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں اپنے خفیہ اداروں کو ان کا تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسے آپریشن ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل آپریشن ہے. اس کے علاوہ امام شمبے کو گرفتار کر میں نے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دروازے ہیں بلوچ جو کہ ناراض ہیں ان کے لیے کھلے ہیں, لیکن ہماری جو اول ترجیح ہے وہ جو ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ پہاڑوں پر ہے. اول ترجیح ہمارا ان لوگوں پر ہے جو کہ ہمارے بلوچستان میں موجود ہیں اور ان کو دن بدن جو مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے, خواہ وہ ریڑھی والا ہو, خواہ وہ پولیس افسر ہو, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, ایتھلیٹ ہو, جو بھی ہو. لیکن ہمارا جو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کریں, تاکہ کیونکہ گریونسز کو ایڈریس کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم ہیومن سیکیورٹی کے جو کانسیپٹ دیکھیں, ہیومن نیڈز اپروچ کا جو ٹرائنگل ہے ان کو اگر ہم کانسیپٹ دیکھیں تو بلوچستان کے سارے جو مسائل ہیں ان دونوں کانسیپٹ میں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم جو ہماری بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں, کیونکہ اگر ہم اپنے بنیادی مسائل کو چھوڑ کر بڑے مسائل جیسے کہ نیگوشیشن ہو گیا, جیسے کہ ریکنسیلیشن ہو گیا, ان پر چھلانگ ماریں گے تو بنیادی جو ہمارا بلوچستان کا جو کانفلکٹ ہے جو کہ وائلنس میں تبدیل ہوا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں حل ہوگا. تو خدا را میں اپنے جو ہمارے اسٹیٹ ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, حکومت وقت سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو فرسٹ اسٹیپ ریکنسیلیشن کا ہوتا ہے یا کانفلکٹ مینجمنٹ کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم جو کہ کوئک مینجمنٹ یا کرائسس مینجمنٹ ان کو انگلش میں کہتے ہیں, آپ ان پہ فوکس کریں. جیسے کہ ہمارے جو ہیومن رائٹس, ہمارے